ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی. کہیں بھی ایمان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں. ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی. نعرے حیدری یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دکان وحدت کے جوہری دم بخود ہے اس معجزے پہ اب تک. دکان وحدت کے جوہری دم بخود ہے اس معجزے پہ اب تک کہ سنگ ریزوں کو آبگینے بنا گئی ہے علی کی بیٹی. خبر کرو اہل جور کو کہ حسینیت اب انتقام لے گی. خبر کرو اہل جور کو حسینیت اب انتقام لے گی. یزیدیت سے کہو سنبھل جائے آ گئی ہے علی کی بیٹی. نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری حیدری پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نبی کا دین اب سمر کر یہ بات تسلیم کر رہا ہے. نبی کا دین اب سمر کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے. اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی. نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر. غرور و ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی. سبحان اللہ. کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے. کہ پتھروں کی جڑوں میں ہیرے چھپا گئی ہے علی کی بیٹی. پہن کے خاک شفا کا احرام سر برہنہ طواف کر کے حسین تیری لہد کو کعبہ بنا گئی ہے علی کی بیٹی. گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے سر برہنہ رسن پہن کر خود اپنے بیٹے کے قاتلوں کو رلا گئی ہے علی کی بیٹی. یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضا سے پوچھ لینا. یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی. ابد تلک نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ. عروج شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی. شہزادی زینب اولیاء مقام کی شان میں بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مبارکۃ الفاتحہ. نذرانہ عقیدت شہدائے کربلا اسیران شام چہاردہ معصومین علیہ السلام بالخصوص شہزادہ علی اکبر امام ہشتم کے نام. باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ہدانا لہذا صراط مستقیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین محبوب رب العالمین شفیع المذنبین المخاطب طٰہٰ و یاسین العبد المبیت والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة على أخيه ووصيه وخليفته وصاحب اللواء سيد الوصيين أمير المؤمنين علي
ابن ابی طالب صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة على بنت رسول الله الراضية المرزية فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثم بعده قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ربک بظلام للعبید. صدق اللہ العلی العظیم. خدا کے بابرکت نام کے ساتھ ذکر کا آغاز ہے اور خدا کی نعمتوں کے ساتھ ذکر کو آگے بڑھائیں گے. خدا کی یہ نعمت، اس نے ہمیں وہ مہلت، وہ فرصت، وہ مقام عطا کیا جہاں یقینی طور پر ہم خدا کی مرضی کو حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. خدا کی طرف سے عطا میں برکت ہوئی کہ ہمیں یہ مہلت، یہ فرصت، یہ مقام، یہ تینوں چیزیں عطا ہوئی. فرصت بھی ملی، مہلت بھی ملی، مقام بھی ملا. توفیق کے ساتھ آئے. اگر چاہیں تو خدا کی رضا حاصل کریں، اور خدا کی رضا وہ چیز ہے. امام حسن مجتبی محمد وعلى محمد. امام کے بے تکلف صحابی جو امام کی محفل میں ہمیشہ موجود رہتے تھے، ایک مرتبہ 3 روز تک امام کے پاس نہیں آئے، اور جب 3 دن کے ناغے کے بعد امام کی صحبت میں پہنچے تو امام نے سوال کیا کس طرح سے 3 دن بسر کیے؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں ایسے بسر کیے کہ نہ خود راضی تھا، نہ رب راضی تھا، نہ شیطان راضی تھا. تینوں مرضیوں کے خلاف بسر کیے. والا مسکرائے کا وضاحت کر اپنی بات کی. کہا شیطان چاہتا ہے ہمیشہ نافرمانی، طغیانی، سرکشی، عصیان کرتا رہوں، تو میں اس سے لڑتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ نہ کروں. خدا چاہتا ہے کہ ہمیشہ اطاعت، فرما برداری کروں، ہر وقت وہ بھی نہیں کر پایا. شیطان کی مرضی کے خلاف، رب کی مرضی کے خلاف. اور میرا نفس ہمیشہ ہوا و حوث کی طرف جاتا ہے، طلب کی طرف جاتا ہے، خواہش کرتا ہے، آسانی پسند ہے. تو اپنے نفس کے خلاف میں نے 3 دن اپنے مرضی کے خلاف، شیطان کی مرضی کے خلاف اور رب کی مرضی کے خلاف بسر کیے. مولا نے کہا سچ کہا، صدقت، تو نے سچ کہا. ہم تمام کا حال ایسا ہی ہے. سارا سال اسی کھینچا تانی میں رہتے ہیں، لیکن مہلت اور فرصت آ کر مل جاتی ہے جب مسئلہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. یہاں آ کے ہوائے نفس قابو میں آ جاتا ہے. یہاں آ کے طغیان قدرے کم ہو جاتا ہے. پھر وہ صحابی امام سے سوال کرتا ہے امام کیا سبب ہے کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں اور حیات کی طلب میں رہتے ہیں؟ طولانی حیات سب کو چاہیے، حل من مزید چاہیے، ابھی اور چاہیے، مہلت چاہیے. کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ آباد جگہ چھوڑ کر ویران جگہ جانا کسی کو بھی پسند نہیں ہے. جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ تم نے اسے آباد کر دیا ہے تو پھر خوشی خوشی رغبت کرو گے. لیکن یہاں کی آبادی، یہاں کی نعمتیں تو نظر آتی ہیں، وہاں پر ابھی یقین نہیں ہے. یا تو بھیجا نہیں ہے یا یقین نہیں ہے. جس دن یہ آمادگی ہو گئی
پھر اپنے بابا کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ الدنیا سجن للمؤمن وللکافر الجنہ، کہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور ایک کافر کے لیے جنت کی مانند ہے، کہ جب مومن اپنی اگلی زندگی کی نعمات پر جو اس نے آمادہ مہیا کر لی ہیں، تیار ہو گئی ہیں، نظر کرے گا تو اس طرح سے بے چین ہو جائے گا جیسے قفس میں ایک پرندہ بے چین ہوتا ہے کہ مجھے آزادی دو. تو یہ دنیا سجن قید خانہ ایک پنجرا بن جائے گی مومن کے لیے. تو سبب یہی ہے، اور یہ فرش غزا ہمیں آخرت کے لیے آمادہ اور آخرت کے لیے اعمال کو تیار کرتی ہے، ہمارے لیے یقینی وہ مقامات مہیا کرتی ہے کہ اگر ہم اس سے استفادہ کریں تو دنیا ہمارے لیے قید خانہ اور آخرت ہمارے لیے جنت جیسی نظر آنے لگے، موجود ہے، نظر آنے لگے. یہ جس مجلس میں ہم آتے ہیں یہاں پر ایسے کیا کام ہوتے ہیں جس کے سبب آخرت آباد ہو جاتی ہے؟ آخرت نہیں، ہماری حیات بھی آباد ہوتی ہے. روایت ہے چھٹے مولا امام جعفر محمد بن بکر زائدی، قبیلہ زائد کے، وہ سوال کرتے ہیں مولا سے اور مولا جواب دیتے ہیں. مولا پوچھتے ہیں کیا تم ایسی مجلسیں برپا کرتے ہو جس میں ہماری حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اور ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی مولا، ہم ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں. گویا مولا کا مراد صرف یہ مجلسیں جو ایام غزا میں ہیں صرف یہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ جب مومنین آپس میں جب کبھی بھی ملیں ان کی میل ملاقات اسی عنوان سے ہو. تمہاری مجلسیں سے مراد ایام غزا کی امام حسین کی مجلسیں نہیں، تمہاری مجلسیں جب تم گیدر ہو، جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ایک کے گھر جاؤ یا اس کو اپنے گھر بلاؤ. کیا تمہاری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جس میں تم ہمارے امر کو زندہ کرتے ہو، ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو؟ تو مومن کو سوشلائز کرنے کے اصول بتائے گئے کہ جب بھی ملو اس پیرائی کے اندر ملو. کہتے جی مولا ہم اسی طرح ملاقات کرتے ہیں. مولا کہتے ہیں ہمیں ایسی مجلسوں سے محبت ہے جب بھی مومنین احیاء امر امیر المومنین، احیاء امر ائمہ علیہ السلام کریں، حدیثیں بیان کریں. پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں ہمیں ایسی مجلسیں پسند ہیں، ہم محبت کرتے ہیں ایسی مجلسوں سے جس میں سب سے پہلے ہمارے امر کا احیاء ہو، انتظام کیا جائے، ایسی مجلسیں برپا کی جائیں. تو یہاں پہلی خوشخبری منتظم کے لیے کہ اس نے انتظام کیا. سبحان اللہ. ایسی مجلسوں جس کے اندر احیاء امر کیا جائے. خوشا نصیب ان گھروں کا جہاں فرش عزا بچتی ہے، جہاں انتظام ہوتا ہے. اور آج اس گھر میں خمسہ کی آخری ہے. خداوند عالم ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ سے بہترین گمان سے زیادہ اجر عنایت فرمائے. اور خدا اس ذکر، اس فرش کی برکت سے ان کی تمام حاجتوں کو قبول کرے، پریشانیوں کو رد کرے، کہ وہ کاموں کو انجام پذیر کرے. تو پہلی خوشخبری کہ جو اس کام کو برپا کرتا ہے. دوسری خوشخبری جو ان مجالس میں احادیث، ہماری احادیث کو بیان کرتا ہے. واہ. تو جتنے قسم کے ذاکرین ہیں، حدیث قصہ بھی حدیث ہے. اس کے بعد مرثیہ، سوز و سلام، نوحہ اور ماتم، اس میں بھی احیاء امر اور روایات کو پیرائے میں، شعری پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے. ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. پھر تیسرا گروہ، پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں امر کو زندہ کرنے والے، احادیث کو بیان کرنے والے اور وہ گریہ کرنے والے افراد اگر ان کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلے. محمد بن بکر زائدی کی روایت ہے کہ مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلے اگرچہ کہ وہ بہت کثیر گناہ ہوں، خداوند عالم ان کے گناہوں کو محو کر دیتا ہے. تو یہ تینوں قسم کے افراد جو اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں، سوگواروں کی صورت میں، خدمت کرنے والوں کی صورت میں یا منتظمین کی صورت میں، تینوں کے لیے خوشخبری آ گئی کہ جہاں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہے. اور ان کی خوشخبری کہاں جا کر مل جاتی ہے؟ شیخ جعفر شوستری کتاب خصائص میں بیان کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی مجلسیں برپا کی جاتی ہیں، آقا سید الشہداء امام حسین امام علیہ السلام اس سلسلے میں 3 امور انجام دیتے ہیں. سب سے پہلا کام کہ ان تمام گروہوں
چاہے وہ برپا کرنے والے، چاہے وہ حصہ لینے والے، چاہے وہ ماتم و گریہ کرنے والے. مولا آقا خود سید الشہداء سب سے پہلے آقا ان تمام عزاداروں کو ان کے اجداد کے ناموں کے ساتھ پہچانتے ہیں. فلاں ابن فلاں، فلاں ماں کا نام یہ، باپ کا نام یہ. ان کو ان کے والدین اور اجداد کے ناموں کے ساتھ پہچانتے ہیں. نمبر 2، ان کے حق میں خدا کا حسین دعا فرماتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. تیسرا کام کہتے ہیں اور خود دعا کرنے کے بعد اپنے اجداد سے ان کے حق میں سفارش کرواتے ہیں. واہ واہ سبحان آقا اللہ. حسین جس کے سفارشی بن جائیں. کل کی روایت موجود تھی جسے مدینہ بدر کر دیا رسول نے، اور بچپن کے عالم میں جب کندھے پر لے کر آیا تو رسول نے اس کو بخش دیا. سبحان جس اللہ. کے لیے آقا حسین سفارش کر دیں. نہ صرف یہ گھرانہ اس طرح سے عطا کرنے والا ہے، واہ قدردان گھرانہ. بے شک آج کا ایک بڑا شکوہ یہ ہے نا، قدردانی نہیں ہے چیزوں کی. بے شک بے شک. چاہے وہ نعمتیں ہوں، چاہے وہ تعلقات ہوں، چاہے وہ رشتے ہوں، چاہے وہ نعمات خدا بندی ہو، ایک بڑا شکوہ ہے قدردانی نہیں ہے. انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. چیزیں اتنی زیادہ ہیں لیکن پھر بھی سبحان کہتے ہیں اللہ، کہ بے یہ شک. نہیں ہے، وہ کمی ہے، اس نے یہ ایسا کیوں ہے. قدردانی کی کمی پائی جاتی ہے. لیکن یہ ایسا قدردان گھرانہ ہے کہ سبحان اللہ. عبد الحسین امینی صاحب الغدیر دنیا سے جب گئے تو 4 سال تک اپنے فرزند کے خواب میں نہیں آئے. 4 سال بعد آئے. 2 روایات الگ الگ ہیں، دونوں روایات کا مجموعہ پیش کرتی ہوں. 4 سال بعد اپنے فرزند کے خواب میں آئے، بہت اعلیٰ مقام، سبحان اللہ. اور کہا کہ آپ کو کتاب الغدیر کے سبب ملا؟ کا نہیں. کہا جو آپ نے کتب خانہ امام علی نجف میں قائم کیا ہے اس کے سبب ملا ہے؟ کہا نہیں. ایک الغدیر ہی کا کارنامہ، 10,000 کتابیں، 22 سال کی محنت. 10,000 کتابیں، 22 جلدوں کی کتاب، اور تقریباً 30 سال کی محنت، جب جا کر یہ ایک کتاب بنی. اور اس کے بڑے کارنامے. کہا نہیں اس کے سبب نہیں، اس کے سبب نہیں، اس کے سبب نہیں. ساری خدمات کو رد کر کے آخر میں کہا مجھے جو مقام ملا ہے وہ زیارت ابا عبداللہ حسین کے سبب ملا ہے. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے حیدری، حیدری، حیدری. خوشنودی سید الشہداء بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. کہا یہ مقام مجھے زیارت ابا عبداللہ کے سبب ملا ہے، اور میں تاکید کرتا ہوں کبھی اس سے غفلت نہ کرنا، واہ کبھی اس سے غافل نہ ہونا. بے شک. فرزند کہتا ہے کہ بابا یہ تو حالات جنگ ہے، جس وقت عراق ایران کی جنگ چل رہی ہے، یہ حالات جنگ ہے، جنگ میں زیارت پر جانا ممکن نہیں رہا. اب کوئی سی بھی جنگ ہو، کسی کی معاشی جنگ ہے، کسی کی گھریلو جنگ ہے، نہیں جا سکا. تو کہا بابا ہم کیسے جائیں، حالات ایسے ہیں کہ بارڈر بند ہیں، حالات جنگ میں دونوں ملک، نہیں جا سکتے. کہا جو مقام زیارت ابوالفضل سے ملتا ہے وہی مقام مجالس ابا عبداللہ کے سبب بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. اگر زیارت پہ نہیں جا سکتے تو بکثرت مجلسوں میں شرکت کرو. بے کہا شک. پھر دوسرا منظر میں نے اپنے بابا کا دیکھا. میں نے کہا 2 روایتیں دونوں کا خلاصہ. دوسرا منظر میں نے دیکھا کہ حوض کوثر ہے، کوثر کا سبحان کنارہ اللہ. ہے، مومنوں کی بھیڑ ہے، سبحان اور اللہ. ساقی کوثر جام بھر بھر کے واہ 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 اپنے واہ. محبوں کو پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایسے میں نے دیکھا کہ میرے بابا بھی قطار میں بڑھ رہے ہیں، واہ اور ساقی کوثر جام بھر بھر کے. ان سبحان کوزوں اللہ. کی شان یہ ہے کہ اس میں یاقوت، فیروزے، سبحان موتی، اللہ. سبحان ہیرے اللہ. ان جاموں میں لگے ہوئے ہوں گے، اور کوثر کے کنارے وہ قطار سے رکھے ہوں گے جیسے سبحان سبیل اللہ. کا. ایک بھرتے ہیں دوسرے کو دیتے ہیں، دوسرا بھرتے ہیں دوسرے کو دیتے ہیں، تیسرا بھرتے ہیں تیسرے کو دیتے ہیں. قطار بڑھتی چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ میرے بابا سبحان امیر اللہ. المومنین کے سامنے پہنچے. سبحان اللہ. امیر المومنین کے ہاتھ میں کوزہ تھا، وہی جو کہ یاقوت اور موتیوں سے جڑا ہوا تھا. واہ واہ واہ. امیر المومنین نے میرے بابا کو چہرے کو دیکھا، اور اس کے بعد اس کوزے کو ہاتھ سے زمین پر رکھ دیا. میرے بابا پیاسے تھے اور سوچا کہ امیر المومنین پانی نہیں پلا رہے، کوزہ رکھ دیا. تو پھر امیر المومنین نے حوض کوثر سے دونوں چلو بھرے، سبحان اللہ. اور میرے سبحان بابا اللہ. کے لبوں کے ساتھ اپنے کوزے ہاتھوں واہ، ڈالے واہ، کوزے کو واہ، لگا دیا. واہ. جب میرے بابا سیراب ہو گئے تو کہا اے امینی، اے عبد الحسین امینی،
دنیا میں تو نے میرے چہرے کو روشن کیا تھا, آخرت میں تیرے چہرے کو روشن کرنا میرا کام ہے. زہرا کا شوہر علی علی زہرا کا شوہر علی علی حسنین کے بابا علی علی ہم سب کا مولا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی نبیوں نے پکارا علی علی مولا کمبر علی علی آقائے ابو ذر علی علی تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی نعرے حیدری 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 اور محمد و آل محمد صلوات. محمد تو کہیں قدردانی ملے نہ ملے, یہ گھرانہ بڑا قدردان ہے. بے شک سبحان اللہ. کہیں محنت کا پھل ملے نہ ملے, لیکن یہ گھرانہ بڑا قدردان ہے. جو تھوڑی محنت کرتا ہے اسے زیادہ نوازتے ہیں, سبحان امید سے زیادہ دیتے ہیں, اوقات سے بڑھ کر دیتے ہیں, گمان سے زیادہ دیتے ہیں. حتیٰ کہ شیخ جعفر شوستری خصائص میں لکھتے ہیں کہ روز محشر تحت عرش, سبحان اللہ. تحت عرش خدا روز محشر ایک طرف جنت اور جہنم کا معاملہ ہو رہا ہوگا, اور دوسری طرف ایک مجلس برپا کی جائے گی جس کے ذاکر خود آقا حسین علیہ السلام. واہ 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 سبحان اللہ. کہہ رہے ہوں گے, اور پھر شیخ جعفر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مجلس جس کے خطیب, جس کے ذاکر خود حسین ہوں گے, اور عزادار پروانہ جنت لیے ہاتھ میں کھڑے ہوں گے, لیکن جنت کی طرف ملتفت نہیں ہوں گے. کہ اچانک جنت کے دروازے کھلیں گے سبحان اللہ, اور جنت اپنے مقام اچھل اچھل کے کہے گی عزادار میں تیرے لیے آمادہ ہوں, یہ نعمت, یہ مقام, یہ محل, یہ باغ, یہ نہر, سبحان اللہ. یہ چیزیں میں تیری منتظر ہوں, آ جا. لیکن اس وقت عزادار کہے گا جو لذت ہمیں حسین کی گفتگو کو سننے میں آ رہی ہے, سبحان وہ اللہ. لذت جنت میں بھی موجود نہیں ہے. لیکن یہ سارے مقامات جو ایک عزادار کو یہاں سے وہاں پہنچا رہے ہیں اور وہاں سے وہاں پہنچائیں گے, تو آقا حسین کو کیا مقام ملا ہوگا. واہ 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 بے شک. عزاداری کے سبب عزادار بلند, تو خود آقا حسین چھٹے مولا امام جعفر صادق صلی علی محمد محمد کی روایت کے مطابق. اچھا, یہ روایات خلاصہ ہیں. آج کی روایات اکثر شیخ طوسی کی کتاب تہذیب سے, زیادہ تر اکثر روایات, کچھ کتاب مناقب سے ہیں. تو چھٹے مولا ارشاد فرما رہے, رسول نے ارشاد فرمایا کہ خود آقا حسین کو جو منازل ملی اس قربانی کے سبب, اس میں سے ایک منزل ہے کہ ذریت میں جناب مہدی آل محمد صلی علی محمد اب ان کی ذریت, ان کی نسل میں وہ آئیں گے. ذرا پیچھے سے انبیاء کی خلاصے کو دیکھیے. آدم سے آ کے ابراہیم, وہ انبیاء گزشتہ والے, ان سے اپنا تعارف کروائیں, آنے والے پیچھے والے انبیاء یعنی حضرت ابراہیم سے اپنا تعارف کرائیں. ہر نبی اپنا رشتے کا تعارف کراتا ہے جناب ابراہیم سے. جناب ابراہیم پر آ کے نبوت 2 حصوں میں بٹ گئی. نور نبوت 2 حصوں میں منقسم ہوا. ایک طرف جناب اسماعیل کو اور دوسری طرف جناب اسحاق کو مل گیا. جناب اسحاق سے, جناب اسحاق چھوٹے بیٹے ہیں, اسماعیل بڑے بیٹے ہیں. بڑے بیٹے کو نبوت ملی لیکن موقوف ہو گئی, ٹھہر گئی, بچ گئی, رک گئی, محفوظ رہی, جمع ہوتی رہی. برابر سے 2 حصے ہوئے. ایک حصہ اسماعیل میں آیا اور آ کر رک گیا, ٹھہر گیا, محفوظ ہو گیا. دوسرا حصہ اسحاق میں آیا اور اس کے بعد بڑھنا شروع ہوا. اسحاق سے یعقوب, یعقوب سے یوسف, یوسف سے پلٹ گیا, بڑھا نہیں پلٹ گیا. جانتے ہیں نا, جب وہ مصر کے حاکم ہو گئے, اپنا کرتا بابا کو بھیجا, پیالہ چرا رکھ لیا, بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا, بابا کو لے کر آؤ. سارے واقعات مختصر. بابا آ رہے ہیں, کرتا سون چکے ہیں, بیٹے کی خوشبو پا چکے ہیں, بڑے اشتیاق کے عالم میں آ رہے ہیں کہ یوسف مل گیا. اور ادھر حاکم مصر جناب یوسف علیہ السلام, حاکم مصر اپنی سواری پر تس کو احتشام کے ساتھ لگامے پکڑے بیٹھے. بابا آ گئے لیکن ابھی تعارف نہیں ہوا کہ میں یوسف ہوں, میں یوسف یعقوب کا بیٹا ہوں. تو شاہی روب دبدبے کے ساتھ باپ کا احترام کیا, باپ کو محل پہنچایا. اب کمرے میں جا کے تنہائی میں بعد میں ملیں گے, لیکن باپ محل کے اندر گئے. یوسف مڑنا چاہتے تھے, جبرائیل آسمان سے نازل ہو گئے, اے یوسف ہتھیلی کھول دیجئے. یوسف نے کہا جی
حاضر ہتیلی، ہتیلی کھولی، ایک نور تھا جو آسمان کی طرف سبحان گیا۔ اللہ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ نور نبوت جو آپ کو ودیت کیا گیا تھا کہ آپ سے واپس لے لیا گیا، اب آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کہا گیا مجھ سے کیوں لے لیا گیا؟ کہا آپ نے ایک حاکم بن کر ایک نبی کا استقبال کیا، ایک بیٹا بن کے اپنے باپ کا استقبال نہیں کیا۔ یہاں سے مڑا جناب یہودا کے پاس، جو نور لیا گیا جناب یہودا میں گیا، جناب یہودا سے آگے بڑھا جناب عمران میں گیا، جناب موسیٰ میں گیا، جناب موسیٰ سے بڑھا جناب عمران میں گیا، جناب عمران سے جناب مریم میں آیا، جناب مریم سے جناب عیسیٰ میں آیا، اور عیسیٰ میں آ کے موقوف ہو گیا۔ پھر زمانہ فطرت آ گیا، 500 – 550 سال کا وقفہ آیا، اور یہ نور نبوت جناب عیسیٰ میں آ کے مرتکز ہو گیا، آگے نہیں بڑھا۔ اور وہ جو جناب اسماعیل میں جمع تھا، اتنی نسلیں، یہاں 70,000 نبی آ گئے، اور وہاں اسماعیل اپنا نور سنبھالے بیٹھے۔ نور نبوت اب جب منتقل ہوا تو جناب احمد مجتبیٰ اور یہاں سے اب جب نور نے سفر شروع کیا تو نور نبوت نور امامت میں تبدیل ہوا۔ نور امامت آقا امیر المومنین کے 2 بیٹوں میں پھر منقسم ہو گیا۔ جناب ابراہیم پر منقسم ہوا 2 شاخ، پھر جناب امیر المومنین پر آ کر منقسم ہوا 2 شاخ۔ ایک آقا حسن کے پاس گیا، سبط اکبر کے پاس، جناب ابراہیم کے سبط اکبر کے پاس جا کے موقوف ہو گیا۔ سبط اصغر کے پاس گیا، آگے بڑھا، جناب امیر المومنین میں امامت کا نور آیا، منقسم ہوا، سبط اکبر کے پاس آیا، موقوف ہو گیا، کوئی امام نہیں آیا ان کی نسل سے۔ اور اس کے بعد سبط اصغر کو ملا، امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور جب ان کے نوے امام مہدی آخر الزمان ظہور فرمائیں گے تو خدا اپنے تمام انوار کو ان کے پیچھے جمع کرے گا۔ ایک نور موقوف ہوا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ایک نور موقوف ہوا تھا جناب حسن مجتبیٰ کے پاس۔ تو ظہور کی حتمی علامات میں سے کیا ہیں؟ سید حسنی بھی آئیں گے امام زمانہ کے پاس، اور جناب عیسیٰ بھی آئیں گے امام زمانہ کے پاس۔ تمام نبوتیں بھی جمع ہو جائیں گی مہدی کے پاس، تمام امامتوں کا نور بھی ہو جائے گا جمع جناب امام مہدی کے پاس۔ اور امام مہدی جو کارنامہ کریں گے وہ صدا بلند ہوگی، الیوم یوم الملہمہ، آج کا دن انتقام کا دن ہے، الیوم یوم الملہمہ، انتقام کا دن ہے۔ یہ صدا اس سے پہلے ایک مرتبہ بلند ہوئی تھی اور غلط بلند ہوئی تھی، جس کی رسول نے تصحیح کر دی تھی۔ کب؟ 8 ہجری فتح مکہ کے دن، جب مسلمان فتح مکہ کر کے مکے میں وارد ہوئے، اپنا پرچم لہرایا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، تمام مسلمان ٹھاٹے مار رہے تھے، اور اس وقت ایک مسلمان نے صدا بلند کر دی، الیوم یوم الملہمہ، آج کا دن انتقام کا دن ہے، بدر کا انتقام، احد کا انتقام، خیبر کا انتقام، خندق کا انتقام، آج کا دن انتقام کا دن ہے۔ جیسے ہی رسول نے سنا فوراً منادی کو دوڑایا، مولا کائنات کو دوڑایا، جا کے کہہ دو نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، یوم الملحمہ بعد میں آئے گا۔ 8 ہجری یوم المرحمہ تھا، ظہور کے بعد یوم الملہمہ ہوگا۔ ان 2 دنوں کے درمیان یوم مرحمہ سے یوم ملہمہ تک مہلت ہے، اور اس مہلت میں نجات ان لوگوں کے لیے ہے جو سورہ الحمد کی آخری آیت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 3 شرطیں ہیں جو ان کے راستے پہ چلے گا۔ نمبر 1، جن پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل، انعمت علیہم، جنہیں خدا نے منعم کیا اپنی نعمتوں کے ساتھ، اور نعمتوں میں ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ اگر ہم آج صرف یہی سنا دیں گے، اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن یہی کہ نعمتوں میں کہ نسل امامت کو ان کے اندر رکھا، قبے کے نیچے دعا قبول ہو جاتی ہے، عمر کے دن شمار نہیں ہوتے، حج و عمرے کے برابر ہو جاتا ہے، مال میں کمی نہیں آتی، 1 کے برابر 1000 ملتا ہے جو خرچ کیا جائے۔ انعمت علیہم، اور پھر 2 شرطیں، غیر المغضوب، یہ وہ ہوں گے جن پر خدا غضبناک کبھی نہیں ہوگا، بے شک، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوں گے۔ اب دیکھ لو خدا کن پر کب غضبناک ہوا،
اگر ایک مرتبہ بھی خدا کسی ایک پر غضبناک ہو جائے تو ان کی پیروی نہیں کرنی، اور اگر خدا جن پر کبھی بھی غضبناک نہ ہو بس ان کی پیروی کرنی ہے۔ خلافتوں کو چھانٹنا شروع کر دیجئے، کیا خدا غضبناک ہوا؟ ہاں، خدا تو بار بار نہ صرف یہ کہ بعد رسول، قبل رسالت، قبل وفات رسالت بھی غضبناک ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، لوگ خلاف رسالت پر سے ایمان کو کھو بیٹھے تھے، اور پھر حکم آ گیا اے رسول ان سے کہیں دوبارہ بیعت کریں، اپنے ایمان کی تجدید کریں، کیونکہ اس دن خداوند عالم ان سے غضبناک ہو چکا ہے۔ اب جتنے لوگ سے غضبناک ہو، اب بتاؤ صلح حدیبیہ میں اتنے مسلمان گئے تھے، کون تھا جس نے آگے بڑھ کے کہا تھا یا رسول خدا قلم مجھے دیجئے، صلح کی شرائط کو میں لکھوں گا؟ اور کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ آج سے زیادہ مجھے رسول کی رسالت پر مل گیا؟ غیر المغضوب، جن پر خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا، ولا الضالین، اور جو کبھی گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ اب جو ان کے راستے پر چلے گا، اہدنا الصراط المستقیم، جو ان کے راستے پر چلے گا وہی حسینی ہوگا، وہی کربلائی ہوگا، وہی مہدوی ہوگا، وہی نجات یافتہ ہوگا۔ اور ان تمام میں مختصراً، ان تمام میں جو ان تمام کی روح رواں ہوں گی وہ جناب زینب علیہ مقام ہوں گی۔ وہ تمام اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنے والوں میں صلی اللہ علیہ محمد، وہ اہدنا الصراط المستقیم والے جو ان تین شرائط پر پورے اترتے ہوں، جن پر نعمتیں نازل ہوئی، جن پر خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا، جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے، اور ان پر جن پر سب سے پہلے عمل کرنے والی ہیں۔ خامس آل ابا کے بعد چھٹی فرد یہی تو ہے، جناب زینب علیہ مقام۔ اور جب وہ ارشاد فرمائیں گی، کیونکہ آج آخری ذکر ہے اس فرش کا، خطبے میں سے کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی، اور آج دو پرسے ہیں۔ آج یہاں شب شہادت، روز شہادت امام رضا کے عنوان سے بھی ہے، اور خاتون خانہ کی خواہش کے مطابق کربلائی پرسہ بھی موجود ہے۔ تو وہ بی بی جو اہدنا الصراط المستقیم اور تین شرائط میں سب سے پہلی عمل کرنے والی ہے، اب جب وہ عمل کر رہی ہے تو کس طرح پیغام حسینی کو پہنچا رہی ہیں۔ شہزادی کی شان میں صلوات پیش اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کہ سن یزید سن، تیرے لیے تو بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا۔ کل کی بات کا ربط پیدا کروں، کل رجعت کا بیان ہوا تھا کہ وہ وقت یاد کر جب تجھے بھی بلایا جائے گا اور انہیں بھی بلایا جائے گا، اور عذاب الادنا اور عذاب الآخرہ دونوں تیرے لیے جمع ہے۔ عذاب ادنا ملحمہ کے دن، یوم ملحمہ، مہدی آخر الزمان کے ہاتھوں، اور محشر میں دوسرا عذاب۔ آج دوسرے عذاب کا ذکر کر رہی ہے۔ سن یزید سن، تیرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ بہت جلد خدا ذوالجلال فیصلہ دے گا، اور میرے نانا مدعی ہوں گے، کیس دائر کرنے والے، اپنا کیس خدا کی بارگاہ میں دائر کرنے والے شخص رسول خدا ہوں گے، صرف خدا بند عالم ہوگا۔ پھر کہتے ہیں اور جبرائیل امین اور مددگار ہوں گے۔ ایسے میں وہ لوگ اپنا انجام دیکھ لیں گے، جنہوں نے صرف یزید نہیں، ارشاد فرماتی جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچایا، زمین ہموار کر کے اس جگہ تک پہنچانا کب ہے؟ جب پہلے ہی دن حق اپنے منصب سے ہٹا دیا گیا، جب شکستہ پہلو کے ساتھ جا کے سیدہ کہتی رہی کہ امام کا کام نہیں ہے، امام کعبے کی مانند ہے کہ وہ تم سے آ کے بیعت طلب کرے، تمہارا کام ہے کہ امام کے پاس آؤ اور تجدید عہد کرو۔ عہد نہیں، عہد بیعت تو ہو چکی تھی، تجدید بیعت کرو۔ لیکن اس دن جب حق اپنے مرکز سے ہٹایا گیا، یہاں شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں وہ لوگ اس وقت اپنا انجام دیکھیں گے جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے یہاں تک پہنچایا۔ ایک نے دوسرے کے سپرد کی، دوسرے نے تیسرے کے سپرد کی، دوسرے نے شورا کے سپرد کی، ایسے شورا کے سپرد کے تیسرا خود بخود بیٹھے، اور اس کے بعد اس غاصب نے آ کر، جو صرف ایک گورنر، ایک نمائندہ بنا کے دمشق کی جانب بھیجا گیا تھا، 20 سال محنت کی اور تمام مسلمین کے امور کا والی بن کر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد یہ تمام
اولن ثم الثانی والثالث والرابع. یہ تمام اپنا انجام دیکھ لیں گے جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچایا اور پھر اللہ و رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں پر مسلط کیا. جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا مجھے پتہ لگے گا جو زیادتیاں کرتے تھے ان کی کتنی سخت سزا ہے. ارشاد فرماتی ہیں کس بدترین جگہ کسے بدترین جگہ دی ہے تو یہ اس دن واضح ہوگا کہ کسے بدترین جگہ دی ہے اور کس کے مددگار کمزور ثابت ہوئے. یہ کس مقام سے موازنہ کر رہی ہیں؟ جس قید خانے میں یزید نے ان کو بھیجا، جس کی دیواریں شکستہ، جس کے اوپر چھت موجود نہیں، دن کو دھوپ رات کو اوس پڑتی، زمین ایسی جس کے اندر حشرات کے بل بنے ہوئے تھے، حشرات زمین سے نکل نکل کر سامنے آتے، یتیم گھبرائے ہوئے بچے ماؤں سے لپٹتے اور پوچھتے اماں یہ جانور یہ کیڑے، کہتی نہ گھبراؤ یہ پرسا دینے آئی. کہا وہ دیواریں ایسی لرزتی تھی کہ اگر کسی پر ڈھہ جائیں تو کوئی عبث نہیں، کوئی عجب نہیں. بی بی پوچھ رہی ہیں اس دن پتہ لگے گا بدترین جگہ کسے ملی ہے. یہ جگہ اہل بیت کو دی گئی، اس کے مقابلے میں جب یہ جگہ ان کو ملے گی کون سی؟ جو خدا نے اپنے غضب سے آگ بھڑکائی ہے. پتہ لگے گا کسے بدترین جگہ ملی. پھر فیضادی ارشاد فرماتے ہیں یزید یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا. یہ زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا، ورنہ تو میں تجھے بہت چھوٹا سمجھتی ہوں. 8ویں امام جن کا آج روزہ شہادت ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خدا بند عالم 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے: بحث کرنا، بیجا سوال کرنا، بیجا جھٹلانا. بیجا بحث، بیجا سوال، بیجا جھٹلانا، یہ تینوں چیزیں اپنے مقام پر ہو تو ٹھیک ہے. بیجا بحث، بیجا سوال، سوال پر سوال، سوال پر سوال، زج کرنا. خدا 3 چیزوں کو ناپسند، 3 باتوں کو کرتا ہے: بیجا سوال، بیجا بحث، بیجا رد. یہاں شہزادی کے ارشاد فرما رہی ہیں یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ تجھ سے بات کرنے پر مجبور ہو گئی، یعنی میں تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ تجھ سے بات کروں. پھر ارشاد فرماتی ہے کہ میں تجھے بہت چھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں، تجھ سے بات کرنے کو بہت چھوٹا کام سمجھتی ہوں، جبکہ تجھے ڈانٹنے کو بہت بڑا کام سمجھتی ہوں. یہ کون ڈانٹ رہی ہے؟ بندے ہاتھ بے ردا اجڑی ہوئی بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ تجھ سے بات کرنے کو تیری ذات کو چھوٹا سمجھتی ہوں لیکن تجھے ڈانٹنے کو ایک بہت بڑا کام سمجھتی ہوں. یہ ہے علی کی بیٹی جو شام میں اس طرح سے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کر رہی ہے کہ جو نعمتیں نازل ہونے والوں پر چلتے ہیں وہ اس طرح بے جگر ہوتے ہیں، جو گمراہوں سے دور ہوتے ہیں وہ اس طرح بے خطر ہوتے ہیں، اور جو خدا کے غضب سے محفوظ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے آگے بڑھ کر حملہ کیا کرتے ہیں. پھر ارشاد فرماتی ہیں ہاں تجھ سے مخاطب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو امنڈ رہے ہیں اور کلیجہ جل رہا ہے. یعنی ہر چیز کے لیے ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے. میں اس لیے کر رہی ہوں کہ تجھے تیرے دربار میں رسوا کروں، میرا دل جلتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے جو تو نے کی یہ زحمت، جو تو نے کیے کام. پھر ارشاد فرماتی ہے میں کاٹ کے چھوڑ کے پڑھ رہی ہوں کہ اے یزید آج اگر ہمیں جنگی قیدی بنا کر سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا. پھر کہتی ہیں یاد رکھنے کی بات تو یہ ہے کہ تو اپنے اعمال کی صورت میں جو بھیجے گا وہی پائے گا. اور پھر جو آیت آج پیش کی لیسا بظلام للعبید وما ربک لیسا بظلام للعبید، سورہ فصلت کی آیت 54. پھر اس آیت کو کوٹ کرتی ہیں، کہتی ہے کہ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. جس دن تجھے جو انجام ملے گا وہ سب اس لیے کہ جو کچھ تو نے زمین میں اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. اب یہاں بی بی چیلنجز کر رہی ہیں، کھلا دعویٰ کر رہی ہیں اے یزید تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے، اور کت قید
جتنے مکر ہیلے سازش بہانے جو کچھ تیرے پاس ہے فقط کر جو کچھ کر سکتا ہے تو جو کر سکتا ہے سب کر لے. فقط قیدک وسع سعیک اور اپنی کوششوں کو اور بڑھا اور چڑھا, یعنی جو تو نے کیا ہے نا اس سے زیادہ اور کر لے. پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ اے یزید جتنا ذخیرہ ہے سارا استعمال کر لے اور کوئی دقیقہ بھی نہ چھوڑنا. اپنی سیاسی جدوجہد کو تیز کر دے, ساری حسرتیں نکال لے, ساری آرزویں پوری کر لے, مگر اے یزید لا تمحو ذکرنا, تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. لا تمحو ولا تمیت وحینا, اور تو ہمارے مقام کو مردہ نہیں کر سکتا, ہمارے پیغام کو مٹا نہیں سکتا, ہمارے ذکر کو ہلکا نہیں کر سکتا, ہمارے پیغام کو مٹا نہیں سکتا. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جو اس طرح سب مغلوب بظاہر مغلوب کر کے لائی گئی ہے کہ تو جو چاہے کر لے, نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے, نہ ہماری مقبولیت کو متاثر کر سکتا ہے, نہ ہماری فکر کو پھیلنے سے روک سکتا ہے. یہ بشارتیں ہیں. فکر زینب کیسی پھلی کیسی پھولی, جب رہا ہو کر جائیں گی واپس کربلا میں فکر پھیلے گی, پھر مدینے جائیں گی مدینے میں فکر پھیلے گی, مدینے میں فکر پھیلے گی, انقلابیوں کا دستہ کھڑا ہوگا, واپس شام آئے گا جائزہ لے گا, واپس جائے گا, مدینے میں فکر پھیلے گی, انقلاب برپا ہوگا, یزید کی حکومت پسپا ہو جائے گی. اور اس کے بعد نسل در نسل عباسی گزرے, اموی گزرے, عثمانی گزرے, فاطمیین گزرے, حکومت کے تمام ادوار گزرے, تو ہماری فکر کو پھلنے پھولنے سے نہیں روک سکتا. حکومت کسی کی ہو اقتدار حسینی ہوگا. کہتی تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک نہیں سکتا. نیز ہمارے مقصد کی گہرائی تک پہنچنے سے بھی تو مانع اور قاصر ہے. ہمارے مقصد کی گہرائی آقا حسین نے بخوشی اپنی گردن کیوں کٹائی؟ خدا کا ایک مقصد, ایک پروگرام, ایک الہی ہدف تھا جسے پورا کرنا تھا. یزید تو اس ہدف کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے. جو خوشی سے حسین گردن پیش کر رہے ہیں, جو خوشی سے بیویاں کہہ رہی ہیں کہ ہم مخدرات اہل عصمت اور طہارت ہیں, ہاتھ نہ لگاؤ, ہم زیور خود دیتے ہیں, چادریں مت چھینو, ہم خود دیتے ہیں. یہ جو خوشی سے آگے بڑھ کر کام کیا جا رہا ہے تو ہمارے اس ٹارگٹ تک پہنچنے سے قاصر ہے. یہ کام ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ پھر ارشاد فرماتی ہیں وہ دن قریب ہے جب منادی آواز دے گا, خاطب غیبی کہے گا لعنت اللہ علی الظالمین, جو ہم ہر مجلس کے اختتام پہ کل 7 آیات تھی جو بی بی نے اپنے خطبے میں استعمال کی. یہ 7ویں آیت تھی, لعنت اللہ علی الظالمین, خبردار ہو جاؤ ظالمین پر خدا کی لعنت یعنی رحمت خدا سے دور ہے. یہ تمام مظالم ہم تمام کی سمجھ سے باہر ہیں کہ آقا حسین نے اور بی بی نے جس چیز کو ابھی خطبہ باقی ہے لیکن کچھ خلاصے پیش کرنے ہیں. آقا حسین نے, بی بی نے, بچوں نے, تمام خواتین نے برغبت جانتے بوجھتے جو یہ اقدام کیے. سب جانتے تھے مدینے سے چلتے وقت کہ یہ ہونا ہے, بجائے اس کے کہ کوئی ایک رک جاتا, جو رکا ہوا تھا وہ کہتا تھا مجھے لے کر چلو. چھوٹی بیٹی کہتی تھی مجھے لے کر چلو, رکنے کا کوئی آمادہ نہیں, بخوشی کیا. ان کی نظر میں وہ الہی ہدف پہلے دن سے موجود تھا, ہم وہ نہیں پہچان پاتے اور اعتراض یا کبھی کبھی دل کو تسلی نہیں ہوتی. اتنے مظالم. اور یہی سوال ایک مرتبہ خواب میں ایک مومن نے امیر المومنین سے کیا. خواب میں مولا آ گئے, کہا مولا جس دن فتح مکہ ہوئی آپ کے خاندان نے الگ معاملہ کیا, چن کے سب کو معاف کیا, کلیجہ چبانے والی کو معاف کیا, جس نے جناب حمزہ کے کلیجے میں نیزہ چبھویا تھا اسے معاف کیا, سب کو معاف کیا. جب یہ آپ کے قیدی تھے آپ نے سب کو معاف کیا, لیکن پھر یہی آپ کے گھرانے کو قیدی بنا کر لے کر چلے گئے. مولا سمجھ میں نہیں آیا یہ معاملہ. تو مولا ارشاد فرماتے تم نے ابن سیفی حیث و بیس کے اشعار نہیں پڑھے, تم نے نہیں سنے؟ کہتے کون سے اشعار؟ جو ابن سیفی نے اشعار میں کہا ہے کہ جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. ہمارا زر عطا کا, بخشش کا, کرم کا, جود کا, سخا کا تھا,
ہمارا ظرف جب بھرا تو وہی ٹپکا جو اس سے موجود تھا. ان کا جبر کا، زور کا، ظلم کا، ستم کا، غضب کا جب اختیار چلا تو یہی ٹپکا. بے شک. جب مولا نے تاکید کی کہ تم نے ابن سیفی کے شعر نہیں سنے، یہ صبح صبح بیدار ہوا فجر کے وقت اور تلاش کرتا ہوا اپنے شہر کے اس شاعر کے پاس پہنچا جو ابن سیفی ہے. دق الباب کر کے ملاقات کی. کا ابن سیفی اپنے وہ اشعار تو سناؤ جس کا یہ عنوان ہے کہ جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. جب ہمارے پاس معاملہ تھا تو وہی چھلکا جو ظرف میں موجود تھا، جب معاملہ ان کے ہاتھ میں تھا تو وہی چھلکا جو ظرف میں تھا. کہا کہ یہ شعر تمہیں کیسے پتہ لگا؟ تو میں نے امیر المومنین سے شکوہ کیا تھا، اتنے ظلم، اتنے مظالم، ان کو اتنا اختیار کیوں ملا، اتنے مظالم سہے کیوں گئے؟ تو مجھے مولا نے کہا ابن سیفی کے شعر نہیں سنے. ابن سیفی زمین پہ بیٹھ کے امامہ کھول کے گریہ کرنا شروع ہوا. کہتا ہے یہ آج آدھی رات کے بعد میں نے شعر لکھے ہیں، آج آدھی رات کے بعد شعر لکھے، اور ابھی میں نے کسی کو نہیں سنا. فجر کے بعد تم دروازے پر آ گئے، کسی کو خبر ہو نہ ہو، ادھر خدمت ہوتی ہے ادھر ان کو خبر ہو جاتی ہے. انہوں نے خبر اکنالج بھی کر لی اور بھیج بھی دیا، جا کر پوچھو ابن سیفی سے. اور ابن سیفی کا مرثیہ مشہور ہو گیا. یہ ایک ابن سیفی کا مرثیہ نہیں، دیبل کے مرثیے، ورزدق کے مرثیے، ہر شاعر کے مرثیے، ہر امام نے ہر شاعر ہر مرثیہ گو کو اکنالج کیا، ان کو آگے بڑھایا، تشویق دلائی، انعامات دیے. کہاں کہاں؟ کیا صرف چھٹے مولا مدینے میں رہ کر؟ کیا صرف چوتھے مولا؟ کیا صرف پانچویں مولا مینا کے میدان میں؟ جب معاملہ 8ویں مولا تک پہنچا اور اب مولا والی خراسان بن گئے. والی خراسان ہے، ولی عہد بنے ہیں. ولی عہد بھی کیوں بنے ہیں؟ کیونکہ ٹھکرا دی ہے شاہی، اور پھر جبرن ولی عہد بنا دیے گئے ہیں. ولی عہدی جبرن قبول کر لی شرط کے ساتھ کہ نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا. قبول کر لی. رمضان کریم میں مولا رضا اور امام حسین کا معاملہ بہت ملتا جلتا شباہتوں والا ہے. آقا حسین نے شعبان کے مہینے میں سفر کیا تھا، رمضان میں پہنچے تھے. امام رضا نے بھی رجب کے مہینے میں سفر اختیار کیا. اسی طرح امام رضا اور امام حسین کا سفر ایک جیسا. رجب میں سفر شروع ہوا اور شعبان میں پہنچ گئے. اسی طرح امام رضا بھی شعبان میں پہنچ گئے. اور پورا رمضان کریم 2 مہینہ، پورا شعبان پورا رمضان 2 مہینے ولی عہدی اور ولایت پر، یعنی حکومت لے لیجئے، پر نزا چلتا رہا. رمضان کریم کے آخری دن تھے جب جبر کر کے ساتھ امام کو پیش کر دی گئی ولی عہدی اور امام نے قبول کر لی. اور فوراً عید کے بعد اس زمانے میں نوروز آیا اور مولا سے کہا گیا نوروز کا دن ہے، آپ بیٹھیے اور تمام کے ہدیے، تہنیت، نذرانے قبول کیجیے. مولا نے کہا میں نے کہا تھا کہ میں کوئی کسی کام میں حصہ نہیں لوں گا. کہا یہ سیاسی مرحلہ ہے، آپ کو بیٹھنا ہوگا. پہلی مرتبہ کوئی تہوار آیا ہے آپ کی ولی عہدی کے بعد، تو آپ بیٹھیے صدارت پر اور قبول کیجیے. ایران کا سب سے بڑا تہوار نوروز. تحفے آنا شروع ہوئے، تہنیتیں آنا شروع ہوئی، امام کو ہدیے پیش کرتے رہے. کہتے ہیں ڈھیر لگ گیا، نذرانوں کا ڈھیر لگ گیا. ایک بوڑھا آیا، بوڑھا آ کے کہتا ہے کہ میرے پاس غریب ہوں، مال تو نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کی جد کی شان میں کچھ شعر کہے ہیں. مولا کہتے ہیں بسم اللہ سنا. اور اس نے شعر کیا سنا ہے؟ جب کربلا کے میدان میں حسین یکو تنہا رہ گئے، جب حسین کو چاروں طرف سے اشقیاء نے گھیر لیا، جب اشقیاء نے حسین کو نیزے لگا لگا کے سواری سے دھکیل دیا. اب جب حسین زین سے زمین کی طرف آئے اور حسین چہرے کے بل زمین پر آئے، اور جب حسین کو دیکھنا چاہا کہ حسین زندہ ہے کہ مارے گئے، اس وقت ملائین نے صدا بلند کی چل کے خیموں کو لوٹ لو. اور حسین کوہنیوں کے بل بلند ہوئے اور اپنی آدھی کھلی ہوئی آنکھوں سے خیام کی طرف دیکھ رہے تھے. بوڑھے نے ابھی یہاں تک پڑھا تھا، امام رضا کی چیخ بلند ہوئے، عید کو
کیا، جو حاضرین نے گریہ کیا، اس خدمت کا عوض یہ تو نہیں ہے، لیکن تو یہ قبول کر لے، یہ سب تجھے سونپا۔ امام یہ کہہ کے ابا سمیٹی گھر چلے گئے حالت گریہ میں، شام تک باہر نہیں آئے۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب امام کی کرامات، ان کے معاملات، ان کا اپنے جد کی سیرت کو زندہ کرنا، رسول کی یاد کو تازہ کرنا، کربلا کے پیغام کو آگے بڑھانا مامون کو اتنا کھٹکا کہ اس نے زہر آلود انگور امام کو جبر کر کے کھلائے۔ امام کہہ کر آئے تھے، اگر جب میں باہر نکلوں اور میرا سر کھلا ہوا ہو تو مجھ سے بات کرنا، اگر سر پر کپڑا ڈال کے نکلوں تو بات نہ کرنا۔ مولا کا غلام دربان منتظر ہے، اے کاش مولا سر کھلا باہر آئے، لیکن مولا مسند سے اٹھنا چاہتے ہیں، بار بار کہتا ہے کچھ اور کھائیے، کچھ اور تناول کیجیے۔ مولا کھڑے ہو کے کہتے ہیں جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا اس کے لیے یہ کافی ہو گئے۔ مولا نے اپنے سر کو ڈھاکا، چہرے تک کپڑا لیا، اب دربار سے نکلے۔ مولا کا غلام مولا سے گفتگو کی ہمت نہیں کر پایا، مولا گھر پہنچے، حالت منقلب ہوئی، فجر کے بعد ملاقات ہوئی، ظہر چڑھ گئی، ظہر کے وقت تک راوی لکھتا ہے امام کی آنتیں کٹ کٹ کے باہر نکل رہی۔ مولا غشی کے عالم میں تھے، ظہر گزری، جیسے ہی ظہر کا وقت نمودار ہوا مولا نے آنکھیں کھول کے، جانتے ہیں پہلا سوال کیا کیا؟ مولا نے آنکھیں کھولی، اطراف پہ نظر ڈالی، دیکھا کنیزیں رو رہی ہیں، غلام رو رہے ہیں۔ کیوں نہ روئے جو کنیزوں غلاموں کو شاہی دسترخوان پر بٹھاتا ہو، شاہی تو آپ پیش کرتا ہو، کیوں نہ روئے؟ مولا آنکھیں کھولتے دیکھتے تمام کنیزیں، تمام غلام رو رہے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کیا ان غلاموں اور کنیزوں نے کھانا کھا لیا؟ کہا مولا آپ کا یہ حالوں میں کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ جس طرح حسین آخری وقت میں اپنے حرم کے لیے متفکر تھے، کوہنیوں پر اونچے ہوئے تھے، امام رضا بستر علالت پر اونچے ہو گئے، اپنے حق کا واسطہ دے کر کہا میرے سامنے سارے کھانا کھا لے، مجھے پتا ہے کچھ دیر بعد شہادت ہو جائے گی، میرے غم میں مصروف ہوں گے، کوئی کھائے گا نہیں، کوئی پیے گا نہیں۔ میں کہوں گی امام رضا آپ کو اتنی فکر تھی کہ شہادت کے بعد کسی کو آب و طعام کی فکر نہیں ہوگی، ذرا اپنے جد کا حال تو دیکھیے، بعد شہادت کیا قبل شہادت یہ حال ہے کہ گھر میں کوئی آب و دانہ موجود نہیں ہے، ایک ایک کر کے تمام فرزند، تمام بھائی، تمام بچے، تمام انصار جا چکے ہیں، اور آپ بھوک اور پیاس کے عالم میں وہ جائے گا جس کا جانا اہل حرم پر سب سے زیادہ گراں ہوگا۔ حمید مسلم نے کہا ہے قیام حسینی سے کبھی بھی فوجی کے نکلنے میں تاخیر نہیں ہوئی، صرف 2 مرتبہ دیر لگی ہے۔ ایک تو خود آقا حسین کی روانگی بڑی سخت تھی، کوئی نکلنا چاہتا تھا پردہ پلٹتا تھا، بیویاں روک لیتی تھی، اور دوسری رخصتی جس میں دیر لگی وہ حسین کا کڑیل جوان علی اکبر تھا، جس کے جانے پر کوئی آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ بیٹا تو سب سے پہلے بابا کے پاس آیا تھا سوال لے کے، بابا اجازت، اور بابا نے کہا تقبل ولدی، بیٹے چلے جاؤ، لیکن جانے میں دیر کیوں لگی؟ اجازت سب سے پہلے ملی، گئے سب سے آخر میں، سبب یہ
بابا سے اجازت مل جاتی تھی، خیمے میں جاتے تھے، زینب اجازت نہیں دیتی تھی۔ ابھی میرے بیٹے موجود ہیں، اکبر تم پرواروں گی۔ اب جب سب چلے گئے، اکبر اجازت لینے پھوپھی کے پاس آئے، ابھی بھی پھوپھی آمادہ نہیں ہے۔ پھوپھی کہتی ہے بیٹا تم پر اپنے بیٹوں کو اس لیے مارا تم جی جاؤ، کربلا کی زمین تمہارے نام پر خریدی کہ تمہاری بستی بسے، اکبر کیسے اجازت دے دوں؟ اکبر بڑے پیار سے اجازت لیتے ہیں۔ پھوپھی اماں بتائیے آپ کا رتبہ بلند ہے یا میری دادی شہزادی کا؟ کہا بیٹا کیسا سوال کیا؟ یقیناً میری دادی میری والدہ بہت بلند ہے۔ کہا اگر محشر میں میری دادی نے آپ سے پوچھ لیا اے زینب اپنے لال کو بچا لیا، میرا لال مارا گیا، تو کیا کہے گی؟ زینب نے کہا اکبر اب میں نے تجھے اجازت دی، چاہے تو بھی مارا جائے لیکن حسین بچ جائے۔ اجازت مل گئی، ماں نے اجازت دی، پھوپھیوں نے دی، لیکن حسرت کے ساتھ دی۔ بھیا اکبر خیموں سے نکلے تو ایسے نکلے جیسے دولہا گھر سے نکلتا ہے۔ اکبر کو دولہا بنا دیجئے، مسند پر بٹھایا گیا، امامے کو باندھا گیا، امامے کا آخری سرا قاسم کے لیے یتیم کی مانند سینے پر پھیلایا تھا، اور آخری پیچ جب اکبر کے امامے کا باندھا، حسین کو نہ جانے کیا خیال آیا، دولہا بناتے بناتے آخری پیچ کو تحت الحلق کر دیا، گھوڑے کے نیچے سے گھما دیا۔ زینب چیخی بھیا دولہا بنانے کو کہا تھا، میت بنا دیا۔ اب اکبر ایسے نکلے جیسے بنے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ مسلم کہہ رہا ہے خیمے کا پردہ پلٹ رہا ہے، گر رہا ہے، یہ بار بار کیوں گرتا ہے؟ کبھی کوئی شانے سے تھامتی ہے، کبھی کوئی ہاتھ پکڑتی ہے، کوئی سینے سے لگاتی ہے، کوئی پیشانی چومتی ہے۔ اچانک اکبر نکلنے لگے، کسی نے نیچے سے ابا کا دامن ہلایا۔ یہ نیچے سے کون ہلائے گا؟ جس کا ہاتھ نیچے تک پہنچے گا۔ اکبر بڑھے، دیکھا 3.5 برس کی بہن سکینہ ابا ہلا رہی ہے۔ بھیا ایک بار جھک جاؤ، ایک بوسہ دے دوں۔ کہا بہن ابھی تو رخصت ہوئے تھے۔ کہا بھیا وہ رخصتی سکینہ بن کے تھی، یہ رخصتی سغرا بن کے ہوگی، سغرا کی طرف سے ایک بوسہ لے لو۔ اکبر نے لیا، نکلے، مولا پیچھے پیچھے آئے۔ ایک بات اکبر سے، دوسری بات خدا سے کی۔ اکبر سے کہا بیٹا جب خیمہ گاہ دکھتا رہے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا۔ دوسری بات خدا سے کی، خدا را گواہ رہنا، وہ جوان بھیج رہا ہوں جو شبیہ رسول ہے، کردار و گفتار میں رفتار میں رسول کی شبیہ۔ جب مشتاق زیارت ہوتا تھا اس جوان کو دیکھتا تھا، میں نے اسے بھی تیری راہ میں بھیج دیا۔ اکبر نے دیکھا بابا کی دعا تمام ہو گئی، خیمہ گاہ پیچھے رہ گیا۔ اکبر نے رفتار رہوار بڑھائی، آگے تیزی سے بڑھے، لگا پیچھے کوئی پورے وزن سے گر گیا۔ اکبر نے لگا میں روکی، مڑ کے دیکھا، یہ دیکھنا 2 مرتبہ تھا، مدینے میں بھی دیکھا تھا۔ جب سواری آگے بڑھی تھی پیچھے کوئی دوڑا تھا، دوڑ کے گرا تھا۔ ابھی کربلا سے سواری چلی تھی، دوڑی تھی، کوئی دوڑ کے چلا تھا، گر گیا تھا۔ دیکھا بوڑھا باپ میرا علی اکبر، آہستہ آہستہ جاؤ بیٹا۔ اکبر مڑے، پلٹے، بابا کو اٹھایا، کہا بابا ابھی آپ نے تو اجازت دے کر بھیجا تھا نا،
पीछे पीछे आने का सबब क्या है? कहते बेटा अगर तुम्हारा भी तुम्हारे जैसा हर जवान अली अकबर नहीं हो सकता, जवान जवान तो हो सकता है, हर जवान अकबर नहीं हो सकता। ए बेटा तुम्हारे जैसा कोई बेटा होता तो तुम जानते बूढ़े बाप की बेटे से जुदाई कैसी है। अकबर चले गए, हुसैन घोड़े पर सवार मुंतजिर है, बेटा बुलाएगा और मैं जाऊंगा। अचानक ये जवान शाम की बदलियों में छुप गया, हुसैन का दिल घबराया, खेमे में आए। ए उम्मे लैला, माँ की दुआ रद्द नहीं होती, दुआ करो, माँ मुसल्ले पर बैठी है। यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मेरा यूसुफ गुम हो गया, पलटा दे। अब जो अकबर पलटे हैं तो क्या सवाल लाए हैं जो हुसैन के मसाइब में इजाफा कर रहा है। अकबर पलटे, बाबा गर्मी शदीद, खून बहुत बह गया है। बाबा ये जो जेब तन की हुई है, जेब जरा और खुद ये बड़ी अजियत दे रही है। बाबा खून बह जाने के सबब प्यास की शिद्दत है, अब थोड़ा पानी अगर मिल जाता। हुसैन की मुसीबत में इजाफा, बेटा पलटा भी तो कब, साथी कौसर का बेटा, साथी कौसर के पोते को पानी नहीं दे पा रहा। कहते हैं अकबर ये लो मेरी जबान को ध्यान में रखो बेटा। अकबर घबराए और जबान निकाल दी। बाबा आपकी जबान में तो कांटे निकल आए हैं। अब हुसैन ने दुआ की होगी, या रब अकबर की मुश्किल आसान कर दे, बेटा बड़ा प्यासा है, जख्मी है। अकबर गया, खूब लड़ा, फिजा दरे खेमे पर है। हुसैन अकबर से मिलकर जा चुका है, हुसैन टीले पे खड़े देख रहे हैं, मुसल्ले पर लैला बैठी है, खेमे में ज़ैनब बैठी है। हुसैन ने टीले से मंजर देखा, एक सिना ने कलेजा छेदा, सदाई बाबा सलाम आखिर कबूल, बेटा घोड़े से गिर रहा है, हुसैन टीले से गिर रहे हैं, फिजा दरे खेमा पर ढेर हो गई। ज़ैनब संभल न पाई, उम्मे लैला गिर पड़ी। हुसैन ने चलना शुरू किया और जानते हैं किस तरह चल रहे, खड़े होते गिर जाते, फिर खड़े होते टकराते गिर जाते। जब कई मरतबा गिर गए, हुसैन ने हथेलियों के बल चलना शुरू किया। कह रहे हैं अली अकबर आवाज दो बेटा, कहो। बूढ़े बाप की आंखों का नूर चला गया, लाशा नजर नहीं आ रहा। अकबर की लाश पर पहुंचे हैं, आंखों से न दिखना खुदा की अता थी, बूढ़ा बाप कैसे देखता। हाथों से टोला, सरे अकबर को आगोश में रखा, आगोश में रख के टटोल रहे हैं। बेटा बताइए कहाँ चोट लगी है, बेटा बताइए जख्म कहाँ लगा है। और बेटा जानता है बाबा जा देख नहीं पाएंगे। बेटा कहते बाबा देखिए दादा अली आ गए, जाने कौशल लेके, रसूल खुदा आ गए मुझे लेने। बाबा न घबराइए, दादी ने बाहें फैलाई हुई है। हुसैन बेटे से तकलीफ पूछ रहे हैं, बेटा बाप की तवज्जो हटा रहा है, लेकिन टटोलता हुआ हाथ हुसैन का छाती तक पहुंच गया। हुसैन ने महसूस कर लिया, कहा बेटा इजाजत है, निकाल दूं, जान दे। कलेजे से बच्ची निकली, कलेजा रुक नहीं पाएगा।
پتا، مجھے یہ پتا ہے مدینے میں کسی نے سید سجاد سے سوال کیا، اے آقا میں نے سنا ہے روزے عاشورہ آپ کی پھوپھی زینب سرخ چادر اوڑے ہوئے تھی۔ مولا سجاد کہتے پوچھنے والے تو نے میرا زخم تازہ کر دیا۔ سن میری پھوپھی کی چادر سفید تھی، پورا باپ تھا، جوان کی میت تھی، کلیجے سے خون جاری تھا، میت اٹھتی نہیں تھی۔ زینب نے دوڑ کے آگے کہ پالا ہے تو لاشا بھی اٹھا لائے گی۔ زینب خود کو ابلتے ہوئے خون پر گرا دیا کہ بھائی نہ دیکھ سکے۔ حکم امام آیا زینب خیمے میں واپس جاؤ، یہ حسین کا فرمان ہے، لاش اکبر اٹھائے گا۔ اب جو پرچی کا پھل نکلا حسین یقیناً اسی وقت نہ رہے ہوں گے۔ الظالمين وعلى آله أجمعين